السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 66 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. کیا کر رہی ہو؟ وہ نیند میں تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا. اس نے نیند میں ہی اپنا ہاتھ بیڈ پر مارنا شروع کر دیا تھا سیل ڈھونڈنے کے لیے. سیل ملا تو بمشکل آنکھ کھول کے نام دیکھنا چاہا. کال آریز کی آ رہی تھی. یہ دیکھ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا. رات کے 3 بجے انسان کیا کرتا ہے آریز؟ ظاہر سی بات ہے سو رہی ہوں. وہ خاصا چڑ کر جواب دے ہوئی. مدھم سے ہوم کرنے کی آواز اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر سیل رنگ ہوا. خاموش کمرے میں بیل کی رنگ گونجتی الگ ہی سنائی دے رہی تھی. اس نے پھر نیند میں بمشکل آنکھیں کھول کر سیل کی اسکرین دیکھی. پھر آریز کی کال تھی. کیا ہوا، خیریت؟ تم نے ابھی اس گروپ سٹڈی والے سے کوئی بات تو نہیں کری نا؟ نیند کے سبب اس کی آواز بھرائی ہوئی ہو رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے آنے والی آواز بالکل کلیئر تھی، چاک چوبند سے. یقیناً وہ پوری رات سویا نہیں تھا، اور سوتا بھی کیسے؟ نیند تو مانو حرام ہو گئی تھی اب اس پر. کر لی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات میں تمہیں صبح بتا چکی ہوں. کتنی بار سننا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی کوئی ٹائم ہے اس طرح کے سوالات کرنے کا؟ وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی نہایت چڑچڑی سی ہو رہی تھی. جواب بھی اس نے بہت اکتاہٹ کے ساتھ دیا، اور اس کا یہ اکتانا، یہ چڑچڑا پن مقابل سب محسوس کر رہا تھا. میں بریک اپ نہیں کرنا چاہتا، زویا نے اسے بہت سنجیدگی سے کہتے سنا. اور اگر وہ دیکھتی کہ وہ کس قدر جنونی انداز اور لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہے تو یقیناً وہ خوفزدہ ہو جاتی. اس لمحے کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا. لیمپ کی روشنی جل رہی تھی، لیکن وہ کمرے کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی. وہ 1 سیٹڈ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل لیمپ کے برابر میں. اس کا سر صوفے کے پچھلے حصے سے ٹکا تھا، اور وہ چھت کی جانب دیکھ رہا تھا. اس کی سرخ آنکھوں میں چھت کا عکس نہیں تھا، ان میں زویا کی تصویر تھی. ہر اس لمحے کی جب وہ اس کے ساتھ تھی، جب وہ خوش تھے، جب وہ فیوچر پلاننگ کر رہے تھے. اب تم مجھے تنگ کر رہے ہو. میں نے کہا نا مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے. تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جسے کوئی اور پسند ہو؟ میں رہ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بس میرے ساتھ رہو. یہ وہ جملہ تھا جسے سننے کے بعد زویا کی نیند اڑی. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی. اپنے کانوں پر جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اسے کہ ایک شخص، خاص طور پر آریز ملک جیسا شخص، اس کی خاطر اپنے سٹینڈرڈ کو اتنا گرا رہا ہے، کیسے اپنی ہستی سے مٹ رہا ہے. کیا وہ نہیں جانتی وہ کتنا انا والا، کتنا سیلف ریسپیکٹ والا، کتنا مغرور سا، کتنا بے نیاسا بندہ ہے، اور صرف اس کی خاطر وہ مٹی میں مل جانے کے لیے تیار تھا اس لمحے، کہ بس تم مجھے مت چھوڑو، میں سب برداشت کر لوں گا، تم ساتھ رہو. اس لڑکی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور سیل اپنے کان کے مقام، اپنے دل کے مقام سے لگا کر رونے لگی. کیوں ہر چیز کو مشکل کر رہے ہو میرے لیے؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. میں فریش ہو کر آتی ہوں. اس کے کہتے ہی سامنے موجود لڑکے نے اسبات میں سر ہلایا، اور وہ اٹھ کر فوراً ہی واش روم کی جانب چل دی. فریش ہو کر وہ واپس آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. آریز ملک بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی مجرم ہو، جیسے وہ کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہو. اسے مکمل اگنور کرتی، اس کے برابر سے گزر کر ہی وہ اپنی ٹیبل تک پہنچی. اس کا دل اب شدید بھاری ہو گیا تھا، لیکن اس نے چہرے پہ ذرا ظاہر نہ ہونے دیا. کھانا آ گیا ہے، شروع کریں؟ اس کے بیٹھتے ہی سامنے موجود حسین سا لڑکا مسکرا کر کہنے لگا. وہ اس کا سینئر تھا. ان کی ملاقات گروپ سٹڈی کے دوران ہی ہوئی تھی، مگر پیار محبت والا کوئی چکر نہیں تھا. زویا نے ایز اے فرینڈ اس سے مدد مانگی تھی اپنے ایکس بوائے فرینڈ سے جان چھڑانے کے لیے، اور وہ بخوشی راضی بھی ہو گیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان دونوں نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ آریز اچانک ان دونوں کے درمیان اپنی چیئر، جو وہ برابر والی ٹیبل سے اٹھا کر لایا تھا، وہ لگا کر شاہانہ انداز میں بیٹھا. اس گرے آنکھوں والے نوجوان کی اس حرکت پر وہ دبیب نامی لڑکا جذبز ہو کر اسے دیکھنے لگا.
ساتھ ہی اس نے زویا سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ جس پر زویا نے آنکھیں جھپکا کر اسے رپلائی دیا، ہاں۔ بلیک کلر کی بگاٹی ٹربلن تمہاری ہے؟ آریز نے بغیر کوئی تاثر چہرے پر لائے جب یہ سوال کیا تو مقابل اکڑ میں آ گیا کہ اتنی مہنگی گاڑی دیکھ کے شاید یہ ڈر گیا ہے، اور یہی خیال کرتے اس نے اپنی کمر پیچھے کرسی سے ٹکاتے ہوئے بڑے اتراک اور مغرور لہجے میں کہا، بالکل میری ہی ہے، باہر جل رہی ہے۔ اس گرے آنکھوں والے نوجوان نے کچھ یوں لاپرواہی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا جیسے موسم کا حال بتا رہا ہو، جبکہ مقابل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہوئیں۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ زویا بھی اب اسے مارے شوق کے دیکھنے لگی۔ کیا 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 کہا تم نے؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب باہر سے شور کی آواز آنے لگی کہ کسی کی گاڑی جل رہی ہے۔ باقاعدہ دھواں تیزی سے اندر آنے لگا تھا۔ لوگوں کو دھانس لگنے لگی۔ دبیب نے اگلے ہی پل حیران کن نظروں سے سامنے بیٹھے اس گہری آنکھوں والے نوجوان کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس قدر وحشت میں ڈال دینے والی تھیں کہ اسے اچانک اپنے اندر خوف کا احساس پیدا ہوتا محسوس ہونے لگا، اور پھر اس نے شکوہ کن نگاہ سے زویا کو دیکھا۔ اگلے ہی پل تیزی سے اٹھ کے باہر کی جانب بھاگا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے آریز؟ یہ تم نے کیا ہے آریز؟ اسے اچانک آریز سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک اس نے جو روپ دیکھا تھا وہ ایک اچھے انسان یا کیئرنگ اور محبت کرنے والے بوائے فرینڈ کا تھا، اس لیے اس نوجوان کا یہ نیا روپ اس کے لیے کافی شاکنگ تھا۔ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے پلٹ سوال کیا، وہ بھی نہایت معصومیت کے ساتھ ہی آنکھوں میں وہ تکلیف زدہ جذبات لے آیا تھا کہ زویا کو لگا جیسے اس کا یہ سوال پوچھنا بھی اسے ہرٹ کر گیا ہے۔ نہیں، اس معصوم لڑکی نے فوراً انکار کیا۔ بگاٹی ٹربلن نہایت ہی مہنگی ترین گاڑی تھی، وہ بھلا کسی کی اتنی مہنگی گاڑی تھوڑی چلا سکتا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ کسی کا اتنا بڑا نقصان کر کے سکون سے بیٹھ جائے۔ ہمیں باہر چل کر دیکھنا چاہیے۔ زویا پینک ہو کر تیزی سے اٹھنے لگی۔ باہر کافی دھواں ہے، تم مت جاؤ، تم یہ ماسک لگاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھوں میں اچانک جیسے نرمی اتر آئی تھی۔ اب وہ نہایت آہستگی کے ساتھ کہتے ہوئے اپنی پاکٹ میں سے ماسک نکال کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے پہنا رہا تھا۔ جیسے جیسے منٹ گزر رہے تھے ویسے ویسے دھواں بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آریز نے اپنے ہاتھ سے اس کے ایک کان میں تو ڈوری ڈال دی تھی ماسک کی، مگر جب وہ دوسرے کان میں ڈالنے لگا تو زویا نے اس کا ہاتھ روک دیا اور خود ماسک کی ڈوری کان کی اوپری گولائی کے حصے میں اٹکائی۔ اس نے جب یہ عمل کیا تو کہنے کو یہ بہت معمولی سا رد عمل تھا، لیکن مقابل نے اسے بھی بہت گہرائی کے ساتھ محسوس کیا کہ وہ اس کے ساتھ اب اجنبیوں جیسا سلوک کر رہی ہے، اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، اسے خود کو ٹچ نہیں کرنے دے رہی۔ اس کی آنکھیں بدلی، لیکن جتنی دیر میں زویا نے ڈوری پہننے کے بعد دوبارہ اس کی جانب نظر کی، اتنی دیر میں وہ آنکھوں میں نرمی لے آیا تھا اور چہرے پر ہلکی سی تبسم بھی۔ وہ حسین سی تبسم اس نوجوان نے صرف زویا کے لیے ہی تو خاص کر رکھی تھی۔ نہ اس سے پہلے لوگوں نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی لوگوں نے دیکھا۔ اگر کبھی دیکھتے بھی تھے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں پیچھے زویا ہی ہوتی تھی۔ حالت تو یہ تھی کہ اس نوجوان سے بات کرنے کے لیے بھی زویا نامی ٹاپک کا سہارا لینا پڑتا تھا لوگوں کو۔ مگر اچھو، وہ احتجاج کرتے ہوئے اٹھنے لگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس کا دوست تھا، پھر صرف اس کی مدد کرنے وہ اتنی دور آیا تھا، اور اس کی گاڑی اب جل رہی تھی، وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتی تھی؟ یہ ریسٹورانٹ آریز کے آفس کے قریب ہی تھا۔ زویا دانستہ طور پر یہاں آئی تھی۔ یہاں کی ریسٹورانٹ کے اونر زویا اور آریز کو اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ یہاں کے تقریباً ریگولر کسٹمرز میں سے تھے۔ آریز دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے زویا اکثر اس کی خاطر اپنی کلاس سے فارغ ہونے کے بعد اسے ریسٹورانٹ لے کر آ جاتی تھی۔ پھر وہ دونوں یہاں بیٹھ کر ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے۔ اسی لیے زویا نے اس جگہ کو چنا تھا تاکہ ریسٹورانٹ اونر یا کوئی اور آریز کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے کہ زویا کسی لڑکے کے ساتھ یہاں آئی تھی، اور اسے پتا چل جائے کہ وہ بریک اپ کر چکی ہے اور اب کسی اور کے ساتھ خوش ہے، تاکہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اور اسے کب خبر تھی کہ وہ خود ہی پہنچ جائے گا آج دوپہر کے وقت یہاں پر، جبکہ آریز کبھی بھی نہیں جاتا تھا ریسٹورانٹ۔ اسے دوپہر کے کھانے کا کبھی ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو زویا اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ لڑکی ابھی بول ہی رہی تھی کہ اسے اچانک چھینک آ گئی، اور وہ دھوئیں کے سبب نہیں تھی، وہ نیچرل تھی۔
تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، باہر بہت سارے لوگ ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے حق کے ساتھ زویا کی کلائی پکڑی اور اسے باہر کی جانب لے جانے لگا، بغیر اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے۔ جب آریز نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، تب زویا نے دیکھا پارکنگ ایریا میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنا دھواں اٹھ رہا تھا جیسے آسمان تک پہنچ رہا ہو۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ کافی سارے لوگ جمع تھے۔ اتنی بھیڑ میں اسے دبیب نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے پریشان اور فکر مند تھی۔ تمہیں فکر ہو رہی ہے اس کی؟ زویا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کیسے نہیں دیکھتا؟ بہت۔ مقابل باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھی۔ ان کی گاڑی پیچھے کی جانب سے نکل رہی تھی۔ وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی سب دیکھ رہی تھی، عوام کی افراتفری کو، ان آگ کے شعلوں کو، اس کالے دھوئیں کو۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی تھوڑی، اسی لیے اس کی توجہ آریز کی جانب گئی ہی نہیں۔ اور اس بھولی لڑکی نے کہاں دیکھا کہ آریز نے کس طرح سٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑا، کس طرح اس کی آنکھیں گہری ہوئیں۔ اب اگلا سین۔ زویا، کیا تمہیں پتا ہے دبیب پر رات کو جان لیوا حملہ ہوا ہے؟ سنا ہے بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے وہ۔ زویا اپنی کلاس کے لیے جا رہی تھی جب کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی کلاس فیلو نے اسے روک کر دبیب کے بارے میں بتایا، جسے سن اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل اس کی کار کا جلنا اور راتوں رات اس پہ جان لیوا حملہ ہو جانا، یہ دونوں ہاتھ سے اس کا بوائے فرینڈ بننے کا ناٹک کرنے کے بعد ہوئے تھے۔ زویا کیسے محسوس نہ کرتی؟ یہ میری بکس وغیرہ انہیں روم میں پہنچا دینا، میں ذرا آتی ہوں۔ اپنا سامان اب کلاس فیلو کو پکڑا کر وہ فوراً ہی دبیب کو دیکھنے نکل پڑی تھی۔ دبیب کا فون نمبر تھا اس کے پاس۔ زویا نے اس پہ رابطہ کیا تو اس کی چھوٹی بہن نے کال اٹھائی۔ وہ کس ہسپتال میں ہے یہ پوچھ کر زویا وہیں پہنچ گئی تھی۔ زویا جب ہسپتال پہنچی تو دبیب کی چھوٹی بہن پولیس کو بیان دے رہی تھی۔ زویا وہیں کھڑے ہو کر اسے سننے لگی۔ اسے پتا چلا کہ دبیب یہاں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ پڑھنے آیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک خوبصورت سا اپارٹمنٹ لے رکھا تھا۔ کل رات اس اپارٹمنٹ میں ایک لڑکا گھس آیا۔ اس لڑکے کے چہرے پہ کالا ماسک تھا اور سر پر کالے رنگ کی کیپ۔ اس نے نہایت بے دردی کے ساتھ چھریوں کے پے در پے وار کر کے دبیب کو زخمی کیا تھا، یہاں تک کہ جیسے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے کی نالی کاٹی جاتی ہے، بالکل اسی طرح زندہ انسان کی نالی کاٹنے کی کوشش کی تھی اس ماسک والے لڑکے نے، لیکن شاید وہ اناڑی تھا اس لیے کاٹ نہیں سکا۔ جب پولیس نے دبیب کی بہن سے پوچھا کہ کیا اس کے بھائی کی کوئی دشمنی تھی کسی سے، تو اس نے صاف انکار کیا۔ دبیب کی حالت بہت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، ڈاکٹر نے دعاؤں کا کہہ دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں زویا کا دماغ بھٹک کر ایک ہی شخص پہ جا رہا تھا، لیکن وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حادثے سے پہلے زویا دبیب کو کوئی خاص نہیں جانتی تھی، صرف ان کی ملاقات گروپ سٹڈی کے درمیان ہوئی تھی، وہ بھی 3-4 بار۔ زویا کو مدد کی ضرورت تھی، وہ اسے ایک اچھا انسان لگا، اس لیے زویا نے اس سے مدد مانگ لی۔ زویا کو اس لڑکے کی امیری اور پاورفل بیک گراؤنڈ کا اندازہ تب ہوا جب اس کے والدین ہسپتال آئے۔ زویا کے پہنچنے کے صحیح 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ دبیب اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اس کے والدین اور بہن بری طرح رونے لگے، جبکہ زویا کے پاؤں سے جان نکل گئی۔ وہ نیچے کی جانب بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جو لڑکا بالکل صحیح اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں رہا ہے۔ کسی نے اسے نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، وہ بھی اس کا گلا کاٹ کر۔ وہ لوگ دبیب کا آخری بار دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا دیکھنے سے، کہا کہ اس کی جسمانی کنڈیشن بہت بری ہے۔ یہی وجہ ہے دبیب کی بہن اور زویا نے پھر نہ دیکھا، لیکن اس کی والدہ ضد پہ اڑی رہیں تو انہیں دکھا دیا گیا۔ لیکن اندر جاتے ہی جو ان کے چیخنے اور گریا ازاری کرنے کی آوازیں آئی تھیں، وہ زویا کا دل ہلا گئی تھیں۔ اس نازک جان کی روح تک کانپ رہی تھی اس لمحے۔ زویا پہلے ہی 2 بڑے حادثوں سے گزر چکی تھی، اب یہ تیسرا تھا جس کے سبب وہ مکمل صدمے میں چلی گئی تھی۔ پھر اس سے مسلسل پولیس انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ 5 دن بعد وہ رات کے وقت نہا کر اپنے واش روم سے نکلی تھی۔ ارادہ سونے کا تھا۔ اسے آج کل نیند نہیں آ رہی تھی بالکل بھی۔ آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے پڑ گئے تھے، چہرہ بالکل سفید رہنے لگا تھا۔ کھانا پینا، دوستوں سے باتیں کرنا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس نے۔ وہ آج کل رات کے وقت لائٹس تک نہیں جلاتی تھی کمرے میں، زیادہ تر لیمپ کی ہی روشنی سے اس کے کمرے میں ہلکی سی روشنی رہتی۔ اس وقت بھی پیلی مدھم سی روشنی ہی تھی جو کمرے میں تھوڑا سا اجالا کر رہی تھی۔ ابھی زویا نے بال سکھانے کے لیے ڈرائی مشین نکالی ہی تھی
جب اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ آئی لو یو، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر وہ اس کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پیٹ کے مقام پر پیچھے سے ہاتھ کا حصار باندھ کے اسے جکڑ لیا تھا بالکل۔ آریز، وہ آہستگی سے بولی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو زویا۔ اب وہ اپنی ناک کو اس کی گردن سے مسلتے ہوئے ہولے سے کہہ رہا تھا۔ کتنے وقت سے وہ اس سے دور رہا تھا، کتنا وقت ہوا اس نے یہ میٹھی خوشبو قریب سے نہیں سونگھی تھی۔ کہنے کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے تو 2 صدیاں ہی تھیں۔ آریز کی ناک اس کی سفید گردن سے مس کرتے ہی مقابل کے پورے جسم میں برقی رو کی طرح بجلی دوڑ گئی تھی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ کہاں اور کیوں؟ وہ نازک جان لرزتے ہوئے الجھ کر پوچھ اٹھی۔ جیک جیل توڑ کر بھاگ گیا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بس آتا ہی ہوگا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے جلد سے جلد۔ کیا؟ زویا مارے شوق کے بول اٹھی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے آریز نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ اب وہ اس کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زویا، جب تک وہ دوبارہ نہیں پکڑا جاتا ہمیں چھپ کے رہنا ہوگا۔ مگر زویا احتجاج کرنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن آریز نے تیزی سے پیچھے کی جانب دیکھا جیسے اسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ، باقی باتیں ہم راستے میں کریں گے، چلو۔ زویا اس وقت وائٹ کلر کی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ جس پر ڈزنی پرنسس سنو وائٹ بنی تھی زیب تن کی ہوئی تھی، ساتھ ہی بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ بال گیلے تھے اور وہ گرے آنکھوں والا حسین نوجوان اسے اسی حالت میں اپنے ساتھ بھگاتا ہوا گاڑی تک لے کر پہنچ گیا تھا۔ 1 منٹ میں اپنا موبائل تو لے لوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی جب اچانک اسے اپنا موبائل یاد آیا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مقابل جلد بازی مچا رہا تھا۔ صرف 1 منٹ لگے گا، میں آتی ہوں۔ زویا نے اس کی نہ سنی، وہ بھاگتے ہوئے اندر کی جانب واپس گئی۔ اس دوران آریز بار بار سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آریز کی گاڑی ہاسٹل کے بیک ایریا میں پارک تھی۔ زویا موبائل لے کر آئی تو وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں بیٹھے۔ اس رات میں ایک عجیب سی مایوسی تھی، جیسے رو رہی ہو۔ آج آسمان پر چاند نہیں تھا، گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا مکمل۔ ان کی گاڑی انجانی سڑکوں پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ زویا نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا ہوا تھا، آنکھیں موند لی تھیں اس نے۔ ایک عجیب سی سوگوار فضا تھی جو اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی وہ۔ اچانک زویا کو محسوس ہوا گاڑی کی سپیڈ تیز ہوئی ہے۔ اس نے فوراً آنکھ کھول کے دیکھا۔ آریز کے چہرے پر پہلی بار وہ پریشانی جھلکتی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں تک پر پسینہ نظر آیا۔ زویا نے فوراً ہی گاڑی کے سائیڈ میرر پر نظر ڈالی۔ اسے اپنے پیچھے گاڑیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اب دوبارہ آریز کی جانب نظر کی۔ زویا، تمہیں ریسنگ آتی ہے نا؟ تم گاڑی سنبھالو، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہی چلتی ہوئی گاڑی زویا کے حوالے کی اور خود سن روف کھول کر کھڑا ہو گیا۔ آریز نے اب اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کے ٹائروں پر فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ زویا ایک زبردست ریسر تھی اور اس لمحے وہ ثابت کر رہی تھی اس بات کو۔ چلتے ہوئے روڈ پر وہ ایسے کٹ نکال رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے GTA گیم کھیل رہی ہو۔ بجلی کی پھرتی سے اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں کے برابر سے گزر رہی تھی کہ لمحہ لگتا کہ وہ نظر آتی اور لمحہ لگتا کہ وہ گزر بھی جاتی۔ اتنی تیز گاڑی چلا رہی تھی وہ لڑکی کہ اس کا مقابلہ کرنا اب ان لوگوں کے بس میں ویسے بھی نہیں تھا۔ مگر اس تیز سپیڈ کے سبب ان کے پیچھے ٹریفک پولیس بھی لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی صرف کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کو کافی پیچھے چھوڑ آئی تھی، اس لیے آریز کو مزید کھڑا رہنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ آرام سے آ کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سے اب دھوئیں نکل رہے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک سنسان جگہ پر روکی۔ تم بیٹھ جاؤ، آرام کرو، اب میں گاڑی چلاؤں گا۔ وہ زیادہ دیر اس جگہ نہیں رک سکتے تھے، اس لیے گاڑی میں پانی ڈالنے کے بعد آریز نے اس نڈھال سی لڑکی کی جانب دیکھ نرمی سے کہا، جس پر وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آ کر آریز نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کا سفر پھر انجانی سڑکوں پر رواں ہو گیا۔ آریز اب رکنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گاڑی اب زیادہ دیر نہیں چل سکے گی کیونکہ وہ بہت گرم ہو چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی سیف مقام پر رک جائیں۔ زویا نے دیکھا کہ آریز مسلسل کسی سے میسج پر رابطے میں تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ کون تھا،
مگر شاید اسی نے آریز کو قریب کی کوئی لوکیشن بتائی تھی جہاں آرام سے گھر مل سکتا تھا، ورنہ وہ ان انجانی سڑکوں پر کیسے جانتا تھا کہ اپارٹمنٹ کہاں ملے گا؟ وہ اپارٹمنٹ خالی تھا، ارد گرد دور دور تک کوئی اور گھر نظر نہیں آ رہا تھا زویا کو۔ وہ اپارٹمنٹ کے پیچھے کے دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ اپارٹمنٹ اندر سے کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، لیکن دھول مٹی اور جگہ جگہ جال ہو رہے تھے، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ کافی وقت سے وہاں کوئی نہیں آیا۔ کچھ دنوں تک ہم یہی رہیں گے چھپ کر، اس کے کہتے ہی زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک انجان علاقے میں انجان جگہ پر آئے ہوئے تھے، یقیناً وہ ڈری ہوئی تھی، اسی لیے آریز نے لاؤنج کی جتنا ممکن تھا صفائی کرنے کے بعد اسے صوفے پر آرام سے سو جانے کا کہا۔ زویا اس کے کہنے پر صوفے پر لیٹ گئی تھی، آنکھیں موند کر، جبکہ وہ نیچے فرش پر اسی کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ آریز یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ وہ زویا کو اپنے ساتھ لے کر کسی دوسرے ملک کیسے جائے۔ اس کے ارد گرد جو گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے محسوس کر سکتا تھا، جبکہ زویا کا تو دماغ چلنا ہی بند ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک مکمل خاموشی طاری رہی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات تک نہ کی۔ ویسے تو آریز کمگو ہی تھا، وہ زویا تھی جو بولتی تھی، لیکن آج وہ بھی بالکل خاموش تھی، شاید وہ ڈری ہوئی تھی اس لیے۔ اس کی نظر یوں ہی زویا کے کان پر پڑی۔ وہ بلب کی طرح بنے ہوئے خوبصورت سے ٹاپس پہنی ہوئی تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے موتی نظر آ رہے تھے۔ آریز اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے انہیں یوں ہی دیکھنے لگا۔ دنیا کے سارے حسین نظارے ایک طرف اور زویا کا حسین چہرہ ایک طرف۔ وہ اسے ٹک ٹکی باندھے بس دیکھے ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے زندگی بھر بیٹھ کر یوں ہی دیکھ سکتا تھا، بغیر تھکے، بغیر اکتائے۔ اچانک اس خاموش فضا میں اسے گاڑیوں کی آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ زویا اٹھو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ آوازیں سنتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر پھرتی سے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ لوگ مین دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آئے، جبکہ زویا اور آریز پیچھے کے دروازے سے نکلے۔ صرف کچھ منٹوں کا فاصلہ ہوا تھا، ورنہ یقیناً وہ لوگ انہیں پکڑ لیتے۔ اب ان کی گاڑی پھر سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ انجانی سڑکیں اسے کہاں لے کر جا رہی تھیں، اسے کچھ خبر نہیں۔ زویا، تمہارا موبائل سوئچ آف ہے نا؟ ہاں۔ اسے آن کرو۔ اس کے کہتے ہی زویا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ مگر کیوں؟ وہ اعتراضاً اور احتجاجاً تیزی سے بول اٹھی۔ چونکہ انہیں پتا ہے تم میرے ساتھ ہو، اس لیے اب پاس سے جو گاڑی گزرتی ہوئی نظر آئے اس میں اپنا موبائل پھینک دینا۔ زویا سمجھ گئی تھی وہ ان لوگوں کو لوکیشن کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تیزی سے اپنے موبائل کو ری سیٹ کیا، پھر اپنے برابر سے کسی گاڑی کے گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ کیونکہ رات کا ٹائم تھا اس لیے گاڑیاں سڑکوں پر کم تھیں، مگر جیسے ہی اس کے پاس سے ایک گاڑی گزرنے لگی، اس نے فوراً ہی اس میں اپنا موبائل پھینک دیا۔ وہ گاڑی رائٹ سائڈ پر ٹرن ہوئی، جبکہ ان کی گاڑی لیفٹ پر۔ کافی دور جانے کے بعد انہوں نے ایک ہوٹل کے باہر اپنی گاڑی روکی۔ وہ لوگ بہت چیپ سے ایریا میں آ گئے تھے، ہوٹل بھی بہت نارمل سا بنا ہوا تھا، مگر رات گزارنے کے لیے ایک بہتر جگہ مل جائے گی، یہی سوچ کر آریز نے اس ہوٹل کا ایک کمرہ لے لیا تھا۔ ابھی تو صرف 2 ہی بجے ہیں، وہ رات جیسے گزر ہی نہ رہی ہو، جتنی طویل اتنی ہی خوفناک۔ ہر لمحے لگتا جیسے کوئی پیچھے سے آ کر پکڑ لے گا۔ وہ اتنا چیپ ہوٹل تھا کہ کمرے میں بیڈ تک نہیں تھے، صرف گدے دیے ہوئے تھے فرش پر بچھانے کے لیے۔ زویا دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر منہ بسور کر بولی، بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کروں؟ اس نوجوان کو اپنا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن اپنے ساتھ موجود اس نازک جان کا تھا۔ نہیں، میں بس سونا چاہتی ہوں، اس نے بڑے رنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، آنسو جیسے باہر جھلک آنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بستر کر دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس حسین نوجوان نے زویا کے لیے بستر کر دیا۔ وہ پھر آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی، اور اس بار جب وہ لیٹی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جسے مقابل نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کیے۔ ڈرو مت، میں نکال لوں گا تمہیں ان سب سے۔ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے زویا، پھر وہاں اپنا خوبصورت سا گھر بنائیں گے، جیسا تمہارا خواب ہے، جہاں ہم ہوں گے اور ہمارے خوبصورت سے بچے ہوں گے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک ہوگا جہاں ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر روز واک کرنے جایا کریں گے۔ جیسا تم کہتی ہو وہاں جا کر تم دوسری عورتوں کو جلانا، اور میں صرف تمہیں دیکھ کے مسکرایا کروں گا۔
آریز کے یہ جملے سنتے ہی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی بنگلہ، گاڑی، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے خواب نہیں دیکھا کرتی تھی وہ۔ اس کے خواب تو بہت سادہ سے تھے، بہت چھوٹے سے۔ آریز جیسا محبت کرنے والا شوہر، دو چھوٹے اور پیارے بچے، ایک چھوٹا سا گھر، گھر کے آگے پارک، پارک میں آنے والے لوگ جن کے سامنے وہ روزانہ جا کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ٹہل لگائے، اور لوگ ان کے خوبصورت کپل کو دیکھ کر اشش کریں جیسے اس کے ماں باپ کو دیکھ کر کرتے تھے۔ اور وہ اسے ابھی چپ کرانے ہی لگا تھا جب گرجدار فائر سے پورا ہوٹل گونج اٹھا۔ کمرے میں موجود کھڑکی فائر مار کر توڑ دی گئی تھی۔ اس آواز پر زویا کا جیسے دل بند ہوا، جبکہ آریز زویا کو لے کر فوراً ہی دروازے کی جانب بھاگنے لگا۔ آریز بہت حاضر دماغ بندہ تھا۔ اس خوف کے عالم میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دماغ سن نہیں ہوا تھا۔ اگلی فائر دروازے پر ہوئی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچتے اس سے پہلے ہی دروازہ باہر سے ٹوٹ کر اندر کی جانب گرا۔ اس کی زوردار دھمک سے زویا کی جان نکلی۔ وہ بالکل پتھر کی بت بن گئی تھی، جبکہ آریز نے اس کی کلائی پر پکڑ مضبوط کی اور تیزی سے الٹی جانب بھاگا۔ اب وہ ٹیرس کی جانب بھاگ رہے تھے۔ زویا دیکھ سکتی تھی کہ کھڑکی کا راستہ بند ہوا تو دروازے کی جانب، دروازے کا راستہ بند ہوا تو ٹیرس کی جانب بھاگا وہ نوجوان۔ آریز کسی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آریز تم بھاگ جاؤ، یہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں۔ ان کے کمرے کے ٹیرس کا حصہ برابر والے کمرے کے ٹیرس کے حصے سے ملا ہوا تھا۔ آریز نے جب چاہا کہ وہ زویا کو پہلے بھیجے تو زویا گرل پر چڑھ کر دوسرے ٹیرس کی جانب جانے کی بجائے روتے ہوئے کہنے لگی۔ زویا کی بات سنتے ہی آریز کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، مگر اس لمحے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے اگلے ہی پل تیزی سے جھک کر زویا کو اپنے کندھے پہ لاد لیا اور گرل چڑھ کر دوسرے ٹیرس کے حصے میں پہنچا۔ زویا کو یوں اٹھانے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی، لیکن وہ ایک عجیب ہی جنون میں آ گیا تھا کہ بس کسی طرح اسے یہاں سے لے کر جانا ہے اپنے ساتھ۔ اور اس جنون میں وہ اس ٹیرس کی پیچھے کی سیڑھیوں سے اتنی تیزی سے اتر رہا تھا کہ زویا کو محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ پیچھے سے اب فائر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پولیس والے تھے جو حلیہ بدل کر آئے ہوئے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آریز ملک خود کو سرنڈر کر دو، تم قانون کے ہاتھوں سے زیادہ دیر بچ نہیں سکتے۔ لیکن وہ کب سن رہا تھا؟ ایک فائر اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکلی۔ ہاں اسے تکلیف ہوئی تھی، شدید تکلیف، لیکن دل ہی دل وہ صرف اس بات پہ شکر ادا کر رہا تھا کہ زویا اس کے دوسرے والے کندھے پر ہے۔ زویا کو گاڑی میں بٹھا کر وہ خود دوسری جانب تیزی سے آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی، اور پھر ان کی گاڑی سڑکوں پہ دوڑ نکلی۔ اس کا کندھا زخمی ہوا تھا کیونکہ وہ بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس پر ریڈ اور بلیک کلر کی جیکٹ، اس لیے خون نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اندر کی ٹی شرٹ بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈرائیونگ کرنے میں بھی تکلیف محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود ایک جنون تھا نہ ہار ماننے کا، نہ سرنڈر کرنے کا۔ وہ بس زویا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہتا تھا، جہاں کوئی اسے زویا سے دور نہ کر سکے۔ زویا بس اب روئے چلی جا رہی تھی۔ رات اب جیسے اپنی آخری کرنیں سمیٹ رہی تھی۔ پوری رات ہو گئی تھی انہیں بھاگتے بھاگتے۔ ہر لمحہ یہی ڈر لاحق تھا جیسے اب پکڑے گئے۔ کندھے پر لگنے والی گولی کے سبب تکلیف کی شدت اتنی بڑھ رہی تھی کہ وہ حسین نوجوان اب گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے اچانک دھندلا پن چھانے لگا تو وہ ڈر گیا کہ کہیں وہ غنودگی میں چلا گیا اور گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور زویا کو تکلیف پہنچ گئی تو۔ بس اس خیال کے آنے پر وہ پھر کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں وہ زویا کو لے کر چھپ سکے کچھ وقت کے لیے۔ شروع میں آریز اپنے خاص بندے سے مدد لے رہا تھا اس سارے معاملے میں، جو اس کی کمپنی میں مینیجر بھی تھا، لیکن جب اپنے مینیجر کے بتائے ہوئے اپارٹمنٹ میں پہنچا اور فوراً ہی وہاں پر پولیس پہنچ گئی تو اسے شک ہوا کہ کہیں اس نے پولیس والوں کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملا لیا، کہیں وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے چکا، کہیں وہ بھی تو اسے پکڑوانے کی کوشش میں نہیں لگا۔ اور یہی سوچ کر اس نے دوبارہ اپنے مینیجر سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ وہ اپنے سب سے خاص بندے پر بھی اب شک کر رہا تھا۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ ان کی گاڑی چلتے چلتے فیکٹری ایریا میں آ گئی تھی جہاں بڑے بڑے گودام بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اس لیے ہو کا عالم تھا وہاں۔ آریز نے گاڑی روک کر سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، زویا یہاں رک جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس نے زویا کی جانب دیکھ دوبارہ نرمی سے اجازت طلب والے انداز میں کہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا وہ مطمئن ہے یہاں رات گزارنے پر یا وہ کوئی اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ پھٹ پڑی تھی اچانک۔ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہ یہ سب۔
اسے اپنا آپ مجرم اور دھوکے باز لگنے لگا تھا۔ کیا؟ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے اس نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ تم جہاں پہ چھپ رہے ہو وہ لوگ فوراً وہاں پہنچ جا رہے ہیں وہاں، جیسے انہیں کوئی بتا رہا ہو، جیسے انہیں تمہاری لوکیشن مل رہی ہو۔ ویسے تو تم بڑے سمجھدار ہو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ نہایت جل ککڑے اور زخمی سے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ آریز اس کی بات سن کچھ لمحوں کے لیے بالکل سن پڑ گیا۔ میرے یہ ٹاپس دیکھ رہے ہو؟ ان میں ٹریکر لگا ہوا ہے، وہ یہاں بھی پہنچتے ہی ہوں گے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ خود حیران تھا کہ جہاں بھی وہ جا رہا ہے فوراً فوراً پولیس والے کیسے پہنچ رہے ہیں وہاں۔ کہتے ہیں نا محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بس وہی عالم تھا اس کا کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک سکتا تھا، چلتے کی آنکھ کا کاجل چرا سکتا تھا، مگر جہاں اس سرمئی آنکھوں کی بات آتی وہ اندھا ہو جاتا، بالکل اندھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ کہ اپنے سب سے خاص بندے پر اس نے شک کر لیا اور اس سے کانٹیکٹ توڑ دیا، لیکن اپنے برابر میں بیٹھی لڑکی پہ نہ کیا، جبکہ آج زویا کا بیہیویئر کافی مختلف تھا روز معمول کے مقابلے۔ دبیب کے قتل کیس کے بعد وہ پہلی بار ملے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زویا کے پاس ہزاروں سوال ہوتے اس سے پوچھنے کے لیے، لیکن وہ خاموش رہی، کوئی بات ہی نہ کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب وہ ٹیرس پر کھڑے تھے بھاگنے کے لیے، تب زویا نے اس سے کہا، اریز تم بھاگ جاؤ، یہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں۔ یعنی وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ جیک سے بچ کے نہیں بھاگ رہے، وہ سب جھوٹ تھا، اصل میں تو پولیس سے بچ کے بھاگ رہے ہیں، جو آریز کے پیچھے آئی ہوئی ہے دبیب کے قتل کیس میں۔ اس کے باوجود اس نے ایک بار بھی زویا سے کوئی سوال نہیں کیا کہ جب وہ جانتی تھی کہ وہ پولیس سے بچ کے بھاگ رہا ہے تو وہ ساتھ کیوں آئی اس سفر میں۔ اس لڑکی کا تو ساتھ آنا ہی مشکوک ہو گیا تھا اب، اور جتنا وہ سمجھدار اور حاضر دماغ بندہ ہے، زویا کو یقین تھا کہ وہ اب تک تو سمجھ گیا ہوگا کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسے پکڑوانے میں مدد کر رہی ہے۔ دبیب قتل کیس میں سارے ثبوت آریز کے خلاف ملے تھے، گاڑی بھی اسی نے جلائی تھی، مانا اس نے فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی تھی پیسے کھلا کر، لیکن پولیس نے گارڈ کو مار پیٹ کر اگلوا لیا تھا کہ اس نے فوٹیج کس کے کہنے پر ڈیلیٹ کی، اور اس نے آریز کا نام لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، 2 لوگ گواہ بنے تھے کہ انہوں نے آریز کو گاڑی جلاتے دیکھا تھا۔ ساتھ ہی دبیب کے گھر میں جو ماسک والا لڑکا داخل ہوا تھا، دبیب کے اپارٹمنٹ کے ساری فوٹیج تو ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، لیکن اس کے سامنے والے گھر کا مین دروازے پر لگا کیمرہ چالو تھا، اور اس کیمرے کی فوٹیج میں ایک لڑکے کو رات کے 2 بجے کے قریب وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، جو بلیک ماسک اور لال کیپ لگائے ہوئے تھا۔ اس کی ہائٹ 5 فٹ 11 انچ تھی، آریز کی ہائٹ کے بالکل برابر۔ اگر وہ قاتل نہیں تھا تو پھر وہ سامنے سے آتا، پولیس کی انویسٹیگیشن میں مدد کرتا، ان کے سوالات کے جوابات دیتا، لیکن وہ تو بھاگ گیا، اور اس کے یوں بھاگنے نے مزید پولیس کے شک کو بڑھا دیا تھا۔ زویا کو بھی اب یقین آنے لگا تھا کہ یہ سب آریز نہیں کیا ہے، ورنہ وہ کیوں بھاگتا؟ بھاگتا تو وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو۔ آریز نے ان 2 لڑکوں کو مار دیا تھا جنہوں نے زویا کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تب بات الگ تھی، وہ دونوں گنڈے اور نشئی تھے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لیکن دبیب ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت امیر باپ کی اولاد تھا۔ اس کے والد نے پولیس کو بہت پریشرائز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹے کے مجرم کو جلد سے جلد پکڑیں۔ جب آریز پہلے مار سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں؟ یہی سوچ زویا کو مزید تنگ کرتی رہی تھی۔ ہاں، اس کا دل کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آریز انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک ایسے شخص کو مارنا جس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، وہ الگ ہے، اور ایک معصوم شخص کو مارنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سارے ثبوت آریز کے خلاف تھے، وہ بس چاہتی تھی کہ آریز اپنا بیان دے پولیس کو اور خود کو باعزت بری کروائے اس قتل کے الزام سے۔ پولیس کو یقین تھا کہ آریز زویا کے پاس ضرور آئے گا۔ وہ نارمل نہیں ہے، وہ ایک سائیکو ہے جو جنون کی حد تک پاگل ہے اپنی گرل فرینڈ کے پیچھے۔ زویا کو لگا تھا جب وہ یہ بات بتائے گی کہ اس کے کانوں کے ٹاپس میں دراصل ٹریکر لگا ہوا ہے تو وہ غصہ کرے گا، اس سے لڑے گا، لیکن اس کی توقع کے بالکل برعکس اس نے کچھ لمحے ان سرمئی آنکھوں کو بغور خاموشی سے بیٹھ کر دیکھا، پھر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ زویا ڈر کر پیچھے ہوئی، یہاں تک کہ گاڑی کے ڈور سے جا لگی۔ آریز نے مزید نزدیکی بڑھا کر اس کے کانوں سے وہ ٹاپس اتارے اور کھڑکی سے باہر پھینک دیے، پھر گاڑی سٹارٹ کی، اور بس گاڑی کا سٹارٹ کرنا تھا کہ تیزی سے اس کی گاڑی کے پیچھے گاڑیاں آ کر لگنے لگی، یہاں تک کہ اسے مکمل گھیر لیا گیا۔ اسے بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا، تو وہ صرف اسے باتوں میں الجھا کر وہاں روکے ہوئے تھی تاکہ پولیس والے اتنی دیر میں آرام سے آ کر اسے گھیر لیں۔ تب اس کے ہونٹوں پر ایک دل جلی سی مسکراہٹ بکھری۔
دل میں بہت اندر تک کچھ ٹوٹا تھا. زندگی میں کبھی کسی پر اتنا یقین نہیں کیا تھا جتنا اس لڑکی پہ کیا. اور اس نے بدل میں کیا دیا؟ صرف دھوکا. اس کی آنکھوں میں سرخی امٹ آئی تھی. پولیس والوں نے آتے ہی اس بار اس کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیے تھے. فائر کی آواز پر وہ سہم کر نیچے کی جانب جھکی. تو جی جناب، یہ تھی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ. مجھے بہت برا لگا زویا نے جو فراڈ کیا ہے نا اس کے ساتھ. مطلب ٹھیک ہے یار، لیکن ہاں اگر دیکھا جائے تو آریز بہت بہت زیادہ غلط ہے. اگر تو اس نے دبیب کو آبویسلی سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسی نے مارا ہے، تو پھر یہ وہ بیچارہ معصوم تھا، اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا. پر کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے ہیرو صاحب جو ہیں وہ سائیکو ہیں. لیکن ایک قتل تو قتل ہے نا، تو میرے خیال سے اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے. باقی دیکھتے ہیں. اس کے گھر والے تو وہ آریز ملک کے گھر والے تو بہت اونچی پہنچی ہوئی چیزیں وہ کرا لیں گے اس کی بیل یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ زویا نے کیوں مطلب اس کے ساتھ اپنا بریک اپ کر لیا، اور وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت سارے راز ابھی کھلنے ہیں. نام ہی اس کا رازدار محبت ہے، تو یہ راز مجھے لگتا ہے اینڈ تک ہی نہیں کھلیں گے. لیکن چلے، مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ میں. لیکن مجھے آریز کے لیے بہت زیادہ برا لگا، پتہ نہیں کیوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ لوگ اپنے ریویوز دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ